اور ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ مبارک مہینہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے میں یہ دعا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری رجب کے مہینے سے کیا کرتے ہیں. ہمارے گھر پہ کوئی شادی ہے، کوئی پروگرام ہے، کوئی فنکشن ہے، آدمی مہینوں سے نہیں بلکہ سالوں سے اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے. بیٹی کی شادی کا موقع ہے تو آدمی جہیز کا سامان جمع کرتا ہے، زیورات خرید کر رکھ لیتا ہے، آہستہ آہستہ ایک ایک چیز جوڑی جاتی ہے. جیسے جیسے وقت قریب آتا ہے ویسے ویسے اس کی تیاریاں جو ہے وہ زور اور شور پکڑ لیتی ہیں. پھر شادی کے کارڈ چھاپے جاتے ہیں اور اس کے اندر بھی جو ہے بہترین سے بہترین ڈیزائن اور اس میں نمونے اور اس کے اندر کتابت اور ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کا اہتمام شروع مہینوں پہلے سے ہال بک کر لیا جاتا ہے. اس کی صاف صفائی، اس کی آرائش اور اس کا اہتمام، اور کھانے کے لیے کئی دکانیں دیکھی جاتی ہے کہ کہاں پہ چاول اچھے کوالٹی کے ملیں گے، اور کئی گوشت والوں سے بات کی جاتی ہے کہ پورے کس کے پاس کا گوشت سب سے اچھے کوالٹی کا ہے. 10 روپے کلو اگر وہ زائد لیں تو کوئی حرج نہیں، مگر ہم کو گوشت اچھا چاہیے. تیاری ہو رہی ہے، ابھی شادی کل نہیں ہے، پرسوں نہیں ہے، ہفتے کے بعد نہیں ہے، اس کو ابھی مہینوں باقی ہے، لیکن اس سے پہلے سے اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. جیسے جیسے شادی کا موقع قریب آتے جاتا ہے تو تیاریاں زور و شور پکڑ لیتی ہیں. پھر روزانہ شاپنگ ہو رہی ہے اور گھر کو رنگ و روغن سے آراستہ کیا جا رہا ہے اور پھر اس کو سجایا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے وقت قریب آتا ہے تو اس کا اہتمام اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. اور پھر عین وقت پر شادی کا دن آ ہی جاتا ہے. پھر شادی کے دن صبح سے اس کی تیاریاں ہوتی ہے اور کھانے والوں کی طرف پورا دھیان دیا جاتا ہے کہ بھائی پکانے والے برابر پکا رہے ہیں یا نہیں، اور پانی کا بندوبست ہے یا نہیں ہے، اور جتنی بھی باقی سہولیات کی چیزیں ہیں اس کے اوپر مد نظر رکھا جاتا ہے. اگر لائٹ چلی گئی تو جنریٹر ایڈوانس میں منگا لو بولے، بھروسہ نہیں ہے. اگر کام میں نہیں بھی آیا تو بھی لا کر رکھو کہ اگر عین وقت پہ بجلی چلی جائے تو کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے. پورا اہتمام ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا نام خراب نہیں ہونا چاہیے. لوگوں نے یہ نہیں بولنا چاہیے کہ فلاں صاحب کی شادی میں گئے تھے تو وہاں پر گوشت برابر نہیں تھا یا کھانا صحیح نہیں تھا،
بندوبست ٹھیک نہیں تھا، لائٹ چلے گئی تو یار کوئی انتظام نہیں تھا، پانی تو تھا ہی نہیں، بولے انہوں نے ٹینکر سے پانی منگائے تھے، تو بولے یہ سب نہیں کرنا ہے، بسلری والے کو آرڈر دو، اس کو آرڈر دیا جاتا ہے، کیوں ہمارے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ اور پھر پکانے کے وقت جب لسٹ بنتی ہے کتنے لوگوں کو دعوت دینا ہے، بولے 500 لوگوں کو، تو کھانا کتنے لوگوں کا بنانا ہے، بولے 600 لوگوں کا، کیوں نہیں 100 لوگوں کا زائد بناؤ، اس لیے کہ بولے اگر کچھ لوگ بڑھ بھی گئے تو کل کو کھانا کم نہیں پڑنا، بچ جائے تو چلے گا، اس کو محلے میں تقسیم کر دیں گے یا آنے والے جو مہمان ہیں ان کے ساتھ دے دیں گے، مگر کم نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر کم پڑا تو لوگ یہ کہیں گے کہ کھانا تو بہت اچھا تھا مگر بعد میں 25-30 مہمان باقی رہ گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے بولے پہلے سے پورا اہتمام کرو، آدمی پوری تیاری ایسے کرتا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک شادی کرنا یا اپنے گھر کو سجانا یا گھر کو بنانا یہ ایک بہت بڑی اہمیت رکھنے والی چیز، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عزت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور نام کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے ہم سالوں سے مہینوں سے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نزدیک رمضان المبارک کا مہینہ شادی سے زیادہ اہم تھا، گھر کے باندھنے سے زیادہ، لوگوں کو بلانے دعوت دینے اور جمع کرنے سے زیادہ اہم تھا۔ اس کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی رمضان کی کیا شروع کر دیتے تھے بھائی؟ تیاری شروع کر دیتے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ترغیب دیتے تھے اور نماز میں دعا کیا کرتے تھے تاکہ سارے لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچے، اور کہتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے میرے پروردگار، اے ہمارے اللہ، تو رجب اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے برکت والا بنا، اور ہم کو کہاں تک پہنچا؟ رمضان تک پہنچا۔ رمضان کی ایسی تیاری ہوتی تھی، رجب کے مہینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکروں میں لگ جاتے تھے رمضان میں، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال میں شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے، پورے مہینے کے، کیوں؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دے کر فرمایا کرتے تھے کہ میرے صحابہ، رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو رجب سے ہی ترغیب دلاتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہمارے نزدیک شادی کا کرنا اور اس کی تیاریاں کرنا اور لوگوں کو دعوت دینا اہم ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے نزدیک رمضان کا مہینہ بھی اتنا ہی زیادہ اہم تھا۔ ان لوگوں کے نزدیک اعمال کی قدر اور قیمت تھی، اس لیے کہ وہ اعمال کے وزن کو جانتے تھے۔ کسے جانتے تھے بھائی؟ اعمال کے وزن کو جانتے تھے، جیسے ہم لوگ پیسے کے وزن کو جانتے ہیں اور ڈگری کے وزن کو جانتے ہیں کہ فلاں ڈگری کا کیا وزن ہے، MBA کا کتنا وزن ہے، اس سے تھوڑا ہلکا BCom کا کیا وزن ہے، اور اگر BA ہے تو وہ تھوڑا اور نیچے ہے۔ یہ سارے وزن ہم کو معلوم ہے کہ کون سی ڈگری کا وزن کتنا ہے، اور کوئی اگر پوسٹ والا ہے تو کس پوسٹ کا کیا وزن ہے، ہم دنیاوی اعتبار سے جانتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ کائے کے وزن کو جانتے تھے؟ اعمال کے وزن کو جانتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کون سے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا مدد اور کیا نصرت آئے گی، اور پھر وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بندہ جب اخلاص کے ساتھ میں وضو کرتا ہے اچھی طرح سے اور اپنے ہاتھوں کو اور پیروں کو دھوتا ہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ میں اس کے گناہ وہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ،
تو نے مجھے جو آنکھوں میں بصیرت عطا فرمائی ہے کہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ کس کے کون سے قطرے میں کون سا گناہ جھڑ رہا ہے، وہ تو مجھ سے چھین لے. ایسی دعا کیا کرتے تھے. اعمال کا وزن ان کو نظر آتا تھا. وہ دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے کہ یہ عمل جو ہے اس کا وزن کتنا ہے، کتنے پاور کا ہے یہ. تو ان کے شاگردوں نے کہا، بولے حضرت ارے یہ تو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے آپ کے اوپر. لوگ تو بزرگی حاصل کرنے کے واسطے میں ایکٹنگ کرتے ہیں کہ اگر بزرگ نہیں بھی ہے تو لوگ بزرگ بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی لوگ میرے کو بزرگ سمجھے اور میرے جو ہے چپل جوتے اٹھائے اور میرے ہاتھ پیر چومے اور چاٹے. لوگ تو اس کی تمنا کرتے ہیں. اور اللہ نے تو آپ کو بغیر کسی ذریعے کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پہ آپ کو ایسی بزرگی اور بصیرت عطا فرمائی ہے کہ آپ جو ہے کون سے پانی کے قطرے میں کون سا گناہ جھڑ رہا ہے وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے. بولے میں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ یہ جو تو نے مجھے انعام عطا فرمایا وہ مجھ سے چھین لے. بولے کیوں؟ اس لیے کہ میں مسلمانوں کے عیب نہیں دیکھنا چاہتا. کیا نہیں دیکھنا چاہتا بھائی؟ عیب نہیں دیکھنا چاہتا. ایک آدمی وضو کر رہا ہے، اب اس کے وضو میں جھوٹ کا گناہ بھی ٹپک کے گر رہا ہے، اور اس کے وضو میں بد نظری کا بھی گناہ ٹپک کے گر رہا ہے، اور اس کے وضو کے پانی کے اندر جو ہے نماز میں سستی کا بھی گناہ ٹپک کے گر رہا ہے، اور اس کے وضو کے پانی میں نماز چھوڑنے کا بھی گناہ جو ہے وہ ٹپک کے گر رہا ہے. بولے یہ سب جب مجھے نظر آتا ہے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی کے عیب وہ میرے سامنے کھلے کہ کس میں کیا عیب ہے، کیونکہ یہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. اس کے درمیان کا بھائی اللہ کے اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے. میں یہ نہیں چاہتا. اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو نے مجھے یہ جو بصیرت عطا فرمائی ہے وہ تو مجھ سے چھین. ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بھی یہ بصیرت عطا فرمائی تھی، تو وہ اس کے وزن کو جانتے تھے کہ کون سے عمل کا وزن کیا ہے، تکبیر اولیٰ کا وزن کیا ہے. تو زندگی میں کبھی انہوں نے تکبیر اولیٰ جو ہے انہوں نے چھوڑنے کی ہمت نہیں کی. حضرت عصام رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ حضرت حاتم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. تو حضرت حاتم بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پوچھا کہ بولے حاتم تم کتنے سال سے نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھ رہے ہو؟ تو حضرت حاتم نے کہا، بولے عصام مجھے 30 سال ہو چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان کے بعد مسجد میں گیا. 30 سال مجھے ہو چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں مسجد میں گیا ہوں اور اذان ہو چکی ہو. میں اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتا ہوں. کبھی تکبیر اولیٰ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ. جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجے زیادہ افضل ہے. کتنے درجے زیادہ افضل ہے؟ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ادائیگی نماز کے اندر اس کا حساب کیا ہے تو وہ نماز کا ثواب کروڑوں درجے زیادہ ہے. کتنا درجے زیادہ ہے؟ 2 کروڑ سے زیادہ جو ہے اس کا ثواب ہوتا ہے ایک نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھنے پر. صرف 5 منٹ مسجد میں پہلے آنے پر وہ ثواب مل رہا ہے جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگاتے. صرف 5 منٹ اب تکبیر اولیٰ سے نماز ہونے پر. ایک مرتبہ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور بس اس دن ان کی ایک وقت کی عصر کی تکبیر اولیٰ یعنی جماعت چھوٹ گئی. اب اس کے بعد ان سے 2 لوگوں نے تعزیت کی، بولے یار تمہاری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی. اور پھر دوسرے ایک آدمی نے کہا تمہاری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی. رونے لگے، افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے اے اللہ یہ کیسا زمانہ آیا، لوگوں کے نظروں میں اعمال کا وزن ہلکا ہو گیا، دین کا جو نقصان ہے وہ لوگوں کی نظروں میں کم ہو گیا دنیا کے نقصان کی بنسبت. اگر میرا بیٹا مر جاتا تو آدھا پلک یا پورا پلک آ کے میری تعزیت کرتا تھا کہ حاتم تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، مگر میری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی تو صرف 2 لوگوں نے میری تعزیت کی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک تکبیر اولیٰ کی اہمیت ختم ہو گئی، دین کا نقصان ہلکا ہو گیا.
یہ لوگ اس کے وزن کو جانتے تھے کہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیں گے اور کیا اللہ کی طرف سے انعام ملے گا. اس کے لیے اس کا ایسا اہتمام ہوتا تھا، بولے 30 سال مجھے ہو چکے ہیں، اذان سے پہلے میں مسجد میں پہنچ جاتا. یہ اہتمام تھا. تو کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ لوگ اعمال کے وزن کو جانتے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، اچانک اذان شروع ہو گئی. آپ بات چیت میں مشغول تھے، بات کر رہے تھے لوگوں سے. اذان شروع ہوتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا. ایسا بدلنے لگا جیسے کہ وہ کسی سے ڈر رہے ہو اور خوف کی وجہ سے چہرہ پیلا پڑ گیا. لوگوں نے کہا، بولے بھائی اذان ہو رہی ہے، ہم بھی تو بچپن سے اذان سنتے آ رہے، پر ہم نے کبھی ایسا فیل نہیں کیا جیسا آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے تو چہرے کا رنگ چینج ہو گیا. کیا بات ہے؟ بولے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے کہا، میرے بھائی مؤذن کیا کہتا ہے، اگر تم اس کے اوپر غور کرو گے، فکر کرو گے، تو پھر تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو میرا حال ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اذان کے وزن کو جانتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے اس کا کیا وزن ہے. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کے ایک ایک کلمے کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا. اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے کہا، لوگوں، جو مؤذن کہتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو جانور بھی سمجھتے ہیں اور جنات بھی سمجھتے ہیں. اگر انسانوں کے بھی وہ سمجھ میں آ جائے تو لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے. اعمال کے وزن کو جانتے تھے. تو محترم بزرگوں، دوستوں، میں وہی بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے 2 مہینے پہلے سے اس کی تیاریوں میں لگ جاتے تھے، اس لیے کہ وہ رمضان کے وزن کو کیا کرتے تھے بھائی؟ جانتے تھے. اس کی قیمت کو، اس کی قدر کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو، کہ رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے کیسے کیسے انعامات ملنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا اس میں دینے والے ہیں. کیسی کیسی بشارتیں ہیں اللہ کی طرف سے روزے کے رکھنے پر، اور روزہ رکھ کر قرآن کی تلاوت کرنے پر، اور روزہ رکھ کر تسبیح کے پڑھنے پر، اور روزہ رکھ کر نوافل کے اہتمام پر، اور روزہ رکھ کر جو ہے اللہ کو یاد کرنے پر اللہ نے کیسے کیسے وعدے فرمائے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ساری چیزوں کو جانتے تھے. اس کے لیے رجب سے اس کی تیاری میں لگتے تھے اور دعا کرتے تھے. شعبان کا پورا مہینہ آپ روزے رکھتے تھے رمضان کے استقبال میں. کس کے استقبال میں بھائی؟ رمضان کے استقبال میں نہیں. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان آنے سے پہلے اس کی تیاریاں ہو رہی ہے اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اور ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ چاند رات جس دن رہتی اس دن تک ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بولے آج چاند رات ہے اور آج پہلی تراویح ہونے والی، کیونکہ ہم کو اس کی قیمت ہی نہیں معلوم ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے. تو یہ جو مہینہ ہے رجب کا مہینہ، یہ بھی برکت والا مہینہ ہے. کون سا مہینہ ہے بھائی؟ برکت والا مہینہ ہے. کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بولے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ، رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکت والا مہینہ بنا اور ہم کو رمضان تک پہنچا. اب یہ جو مہینہ ہے رجب کا مہینہ، اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور اس مبارک مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے قیمتی تحفہ اور سب سے بہترین تحفہ اور اللہ سے اٹیچ ہونے کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کرنے والا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے نماز، وہ تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مبارک مہینے میں عطا فرمائے. اس لیے اس مبارک مہینے کی قدر و قیمت اور بڑھ جاتی ہے.
کہ یہ جو مہینہ ہے اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جس رات کو شب معراج کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ شب معراج۔ معراج بولے تو عربی زبان میں سیڑھی کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ سیڑھی کو کہتے ہیں۔ اور اس رات کو اس لیے شب معراج کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک رات میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر گئے مسجد حرام، پھر وہاں سے آپ بیت المقدس گئے اور وہاں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اس کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بولو؟ امام الانبیاء، یعنی سارے نبیوں کے امام۔ تو اسی مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رات بھی عطا فرمائی جس رات کے اندر اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا واقعہ اور اتنا بڑا قصہ ہوا کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر اتنا بہترین اور اتنا قیمتی تحفہ عطا فرمائی۔ تو وہ رات بھی اسی مبارک مہینے کے اندر۔ کون سی رات؟ شب معراج کی رات۔ شب معراج، شب یعنی رات، معراج کی رات۔ اب یہ معراج کی جو رات ہے یہ اس زمانے میں پیش آئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل کر صرف چند سال ہوئے تھے، اور شب معراج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایمان کی دعوت فرض تھی۔ کیا فرض تھی بھائی؟ ہاں، تو شب معراج کا جو قصہ ہے وہ انشاءاللہ معراج کی رات میں تفصیل کے ساتھ میں بیان ہوں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ کو اس سے پہلے کے حالات بتاتا ہوں مکے کے کہ شب معراج تک کے حالات کیسے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ذمہ داری تھی۔ کیونکہ نبوت جب مل گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وقت میں نہ نماز فرض تھی، نہ روزہ فرض تھا، نہ زکوٰۃ فرض تھی، نہ حج فرض تھا، کوئی فرض نہیں تھا۔ وہ ٹائم پہ صرف ایک فرض تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ کیا فرض تھا بھائی؟ کہ لا الہ الا اللہ کہو، اللہ تم کو کیا کریں گے؟ کامیاب کر دیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی عبادت فرض نہیں تھی، کوئی بھی عبادت فرض نہیں تھی۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ بہت سارے بے وقوف وہ بھی یہی کہتے ہیں آج کے زمانے میں، نہیں بولے نماز روزہ کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس لا الہ الا اللہ بول دینے کا، باقی جنت کا سرٹیفکیٹ ہے بولے اپنے پاس، پوری گارنٹی ہے بولے جنت۔ تو جو لوگ پوری شریعت کو نہیں سمجھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کیا چھوڑ کر گئے، اس کو دیکھا جائے گا۔ اس کو نہیں دیکھا جائے گا کہ نبوت ملنے کے دوسرے دن آپ نے کس بات کا حکم دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو صرف یہ بتاؤ کہ لا الہ الا اللہ جس نے کہا وہ کیا ہو گیا بھائی؟ کامیاب ہو گیا۔ اور وہ دعوت بھی ایک دم اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا کہ علی اعلان لوگوں کو دعوت۔ اسلام اسٹیپ بائی اسٹیپ آیا ہے۔ کیسے آیا ہے بھائی؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریجی انداز میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے احکام نازل کی۔ ایک مہینے میں کچھ آیا، پھر 2-4 مہینے کے بعد دوسرا حکم آیا، 6 مہینے کے بعد پھر ایک حکم آیا، سال بھر کے بعد پھر الگ حکم آیا، دوسرے تیسرے سال پھر الگ حکم، ڈیولپمنٹ ہوتا گیا اس کے اندر۔ اگر پہلے ہی دن پوری شریعت آ جاتی تھی تو مکے کے لوگ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، بولے مکے کے لوگ جو ہے شراب تو ان کے گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، رات دن شراب کے نشے میں رہتے تھے۔ اگر پہلے ہی دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن ان کے ہاتھ میں دے کے بولتے کہ بھائی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، اب تم ایمان میں داخل ہو جاؤ، تو مکے کا ایک آدمی بھی ایمان میں داخل نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے پہلا حکم آیا
کیا حکم آیا کہ عام پبلک کو دعوت مت دو، ابھی خصوصی ملاقات. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کو، اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ان کو دین کی دعوت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ملنے کے بعد ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور اس دعوت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے اور برادری کے سارے لوگوں کو بلایا، اور کھانے کا اہتمام ہوا، سارے لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ان لوگوں کے سامنے مختصر خطاب کیا، تقریر کی، سمجھایا ان کو کہ بھائی دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے، اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تم کو یہ سمجھاؤں کہ تم اللہ کے علاوہ کی عبادت کو چھوڑ کر کس کی عبادت کرو؟ بھائی اللہ کی عبادت کرو. ابو لہب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دیا اور سارے مجمع میں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے یار یہ ایک دم بیکار بات بتانے کے لیے ہم سب لوگوں کو یہاں پہ جمع کیا. آپ کی وہ دعوت فیل ہو گئی. دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اہتمام کیا، اور اس کے اندر پھر اپنے برادری رشتہ داروں کو سب کو جمع کیا، بلایا، کھانا کھلایا، اور کھلانے کے بعد دوبارہ دعوت کی. پہلے دن کی جو دعوت تھی اور دوسرے دن بھی جو دعوت ہوئی، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے کھڑے ہوئے، جن کی عمر اس وقت صرف 7 سال تھی. کتنے سال تھی بھائی؟ 7 سال کا چھوٹا سا بچہ جس کا نام تھا حضرت علی مرتضیٰ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے میرے بڑے بھائی، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. اس کے لیے بچوں میں سب سے پہلے ایمان میں داخل ہونے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایمان میں داخل ہوئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا، ابھی یہ خصوصی ملاقاتیں جاری رکھو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آدمی سے ملتے ہیں، اس کو ایمان سمجھاتے ہیں، دین سمجھاتے ہیں. پھر اور کسی سے ملاقات کرتے، قبیلے کے سردار سے، اس سے ملتے، ایمان سمجھاتے، دین سمجھاتے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو جمع کر کے دین کی دعوت دو. تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ صفا کی پہاڑی کے اوپر، ابھی جو لوگ حاجی وہاں پر جاتے ہیں عمرے کے لیے، جو لوگ جاتے ہیں ان کو معلوم ہے صفا مروہ کی 2 پہاڑیاں ہیں. پہلے وہاں پہ 2 پہاڑیاں تھیں، اب تو انہوں نے پورا وہاں پہ ایک برج بنا کے رکھ دیا، خالی ادھر سے ادھر بھاگنے کا، پہاڑ پہ سے اترنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو وہ صفا اور مروہ کی 2 پہاڑیاں ہیں. تو صفا کی پہاڑی ایسی تھی کہ جس کو کچھ بھی مکے میں اعلان کرنے کا رہتا تھا، وہ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے رہ کے اعلان کرتا تھا. تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی کوئی بہت اہم بات ہے، کوئی بہت ہی اہم بات ہم کو ابھی سننے کو ملیں گی، بہت ہی امپورٹنٹ میسج جو ہے ہم کو یہاں سے ملے گا. اس کے لیے پوری پبلک وہاں پہ جمع ہو جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، آپ نے اعلان کیا، لوگ اپنی دکانیں چھوڑ کے، کام چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، سب چھوڑ کے وہاں پہ جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سب لوگ آ گئے تو آپ نے کہا اے لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا آپ تو امین ہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ تو سچے ہیں، آپ سے زیادہ سچا مکے میں تو کیا پورے جزیرے عرب میں کوئی نہیں ہے، پھر آپ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، اللہ تم کو کامیاب کر دے گا. دیکھو موت کا لشکر تمہارے پیچھے، کون سا لشکر پیچھے ہے؟ اور وہ آنے سے پہلے پہلے لا الہ الا اللہ کہہ دو. بس جتنا کہنا تھا. ابو لہب جو آپ کا چچا تھا وہ ایک گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے وہ زمین کے اوپر ایسا کھرید رہا تھا. اس نے کہا تبا لک علی ھذا جمعتنا یا محمد، اے محمد نعوذ باللہ تیرے لیے ہلاکت ہو، تیرے لیے برائی ہو، تو نے ایک بیکار ایک لغو کام کے لیے ہم سب لوگوں کو یہاں پر جمع کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ لوگوں کو صرف دعوت دو،
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آنے والے قافلوں سے ملاقات کرتے جو حج کے لیے آتے، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا، آپ لوگوں کو دین سمجھاتے، اور وہ پیچھے والا آدمی بولتا دیکھو اس کی باتوں میں مت آنا، یہ آدمی تم کو بہکا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو آنے والا آدمی تھا وہ کوئی اور نہیں، یہ وہی ابو لہب تھا۔ حضور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے اور یہ آپ کے پیچھے پیچھے لوگوں کو جا کے بولتا اس کی بات پہ یقین مت کرنا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ قال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کہ جو کافر تھے مکہ کے، جو متشدد تھے اپنے کفر کے اندر، وہ اللہ کے نبی کو کیا کہا کرتے تھے؟ ارے بولے ان کی باتوں میں مت آنا، یہ جادوگر ہے، اس کے زبان میں جادو ہے، تم اس کی باتیں سن کے اس کی باتوں میں آ جاؤ، اور یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کی بات کا یقین مت کرو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، ابھی تک کچھ فرض نہیں ہوا، صرف یہ فرض تھا کہ بھائی آدمی نے لا الہ الا اللہ کہنا، بس یہی فرض تھا۔ لیکن الحمدللہ دین کی دعوت ہونے لگی، لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے، اور ماشاءاللہ مسلمانوں کی بھی ایک چھوٹی سی جماعت بن گئی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ بھائی اب ان کے اوپر تو فرض نماز جو ہے وہ فرض کر دینا ہے، کیونکہ ابھی یہ ایمان کی دعوت تو ماشاءاللہ اچھی جتنی پہنچنا چاہیے تھی وہ پہنچ گئی، لیکن نماز اگر ان کو مل جائے گی تو پھر نماز کے ذریعے سے اللہ سے کانٹیکٹ کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا اور اللہ کی عبادت کرنے کا ایک راستہ ان کو ملے گا۔ تو ایمان سب تک خالی ایمان تھا، بس کلمہ پڑھنے کا۔ اب نماز کا تحفہ دینے کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا سفر کرایا۔ کیوں جنت اور جہنم اس لیے بتانا ضروری تھا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بتاتے، ایمان میں داخل ہونے والوں کو، کہ دیکھو بھائی میں اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم دیکھ کر آیا ہوں۔ کیا دیکھ کر آیا ہوں؟ اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم دیکھ کر آیا ہوں۔ اور جب امت کو یہ کہتے تو صحابہ اکرام یقین کر کے ایمان میں داخل ہو جاتے۔ کسی کے دل میں رتی برابر بھی اگر شک اور شبہ پیدا ہو گیا، فرمایا وہ ایمان سے باہر نکل گیا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے، اور اس درس کے اندر انہوں نے ایک حدیث بیان کی۔ بولے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، 9 ذی الحجہ کا دن تھا، عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، مغرب سے پہلے کا، عرفات کا میدان تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے یہ پوچھا کہ لوگوں آج کون سا دن ہے؟ حالانکہ سب کو معلوم ہے کون سا دن ہے بھائی، 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ بولے لوگوں یہ کون سی جگہ ہے؟ بولے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ بولے لوگوں یہ وقت کیا ہے؟ بولے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو ایک شاگرد نے کہا بولے حضرت جب تم کو معلوم تھا کہ 9 ذی الحج ہے اور عرفات کا میدان ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، تو بول دینے کا تھا۔ بولے بیٹا بول تو میں دیتا تھا، مگر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ آج 9 ذی الحج نہیں ہے، عرفات کا میدان نہیں ہے اور عصر کے بعد کا وقت نہیں ہے، تو خدا کی قسم ہم وہی کہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ہم اسی کا یقین کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آنکھیں جھوٹ دیکھ سکتی ہے، مگر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں وہ جھوٹ دیکھ سکتی ہے کہ بھائی نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک یہودی آپ کو ملا اور اس یہودی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرا قرضہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے فلاں تاریخ کو تیرا قرضہ ادا کر دیا۔ بولے تم نے میرا قرضہ ادا نہیں کیا، اگر تم نے قرضہ ادا کیا ہے تو کوئی گواہ پیش کرو۔ ایک صحابی بازو میں کھڑے ہوئے تھے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا قرضہ ادا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بولے بھائی تجھے کیسے کیا معلوم، تو اس دن کہاں تھا؟ بولے حضور اگر میں اس دن نہیں تھا کوئی بات نہیں ہے، ارے ہم نے بغیر جنت اور جہنم کو دیکھے صرف آپ کی بات پہ تصدیق کر لیا ہے کہ جنت اور جہنم ہے، جب آپ دیکھ کر آئے ہیں تو ہمارے دیکھنے کی کیا ضرورت؟
ارے ہم نے ایمان آپ کے بولنے پر قبول کر لیا تو میں یہ کیسے مان سکتا ہوں کہ آپ اس کو جھوٹ بول رہے ہو؟ ہم نے تو اس بات کی تصدیق کی، آپ کا کلمہ پڑھا، اس کے لیے میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ نے جب کہہ دیا کہ آپ نے دے دیا، آپ نے دے دیا بس۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے اس دن جنت اور جہنم کو بھی دیکھ کر آئے شب معراج میں۔ تو انشاءاللہ اتوار کے دن عشاء کی نماز کے بعد شب معراج کا دن ہے، تو اتوار کے دن عشاء کے بعد انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ شب معراج کا شروع سے لے کے آخر تک کا پورا واقعہ بیان ہوگا۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی سنتیں اور نوافل باقی ہے وہ پڑھ لیں۔